اللہ تعالیٰ کے صفات میں یہ 3 صفات ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر مخلوق کو اور ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، اور خوبصورت اور بہترین صورت میں بنانے والا ہے۔ یہ تینوں صفات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، الخالق البارئ المصور۔ یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بغیر مادے کے پیدا کیا ہے، بغیر میٹیریل کے، بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے۔ خالق اس ذات کو کہتے ہیں جو پیدا کرتا ہے، بناتا ہے بغیر مادے کے، بغیر میٹیریل کے اور بغیر نمونے کے۔ ہر چیز کا نمونہ پہلا اللہ نے بنایا ہے اور اپنے حکم سے بنایا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اس کا وجود ذاتی نہیں ہے کہ آسمان اور زمین، چاند اور سورج، یہ ساری کائنات کا نظام بس یوں ہی بن گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنی اس صفت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ساری کائنات خود سے نہیں بنی، بلکہ بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، اور بنانے والا اللہ ہے۔ بنی ہوئی چیز کو مخلوق کہتے ہیں اور بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، اور ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ تو ساری کائنات مخلوق ہے اور اللہ خالق ہیں، اور ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کو ذکر فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے۔ خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے تم سب کو پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ ثم رزقکم، تمہارے لیے رزق عطا کیا۔ ثم یمیتکم، تمہیں موت دینے والا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دینے والا۔ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ کیسے پیدا کیا؟ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ایسا پیدا کیا ہر چیز کو بہترین طریقے سے، ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنانے والا۔ الباری کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک بنانے والا، کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں، اس کی بنی ہوئی چیز میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں، اس کی بنی ہوئی چیز میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی پیدائش میں، اللہ کی خلقت میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ذرا برابر بھی تم کوئی بگاڑ نہیں بتا سکتے۔ فارجع البصر، دیکھو تو صحیح، هل ترى من فطور، کوئی تمہیں فطور نظر آ رہا ہے؟ کوئی تمہیں دراڑ نظر آ رہا ہے؟ کوئی نقص، کوئی عیب نظر آ رہا ہے؟ ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین ینقلب، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بار بار دیکھو اس کی بنائی ہوئی چیزیں کیسی ہیں، کیسے ٹھیک ٹھاک اس نے بنایا ہے۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری آنکھیں اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں کوئی نقص نہیں نکال سکتی، کوئی عیب نہیں نکال سکتی۔ ساری کائنات اللہ کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ اس بات کی دلیل دلالت کرتی ہے کہ خالق اللہ ہے، الباری اللہ ہے، المصور اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں، یا ایہا الناس، صرف مسلمان نہیں، یا ایہا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کے بندے بن جاؤ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے رب کا بندہ بن کر گزارو۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا۔
آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. ذرا غور تو کرو اللہ کی مخلوق میں اللہ نے تمہارے لیے چیزیں کیسے پیدا کی ہیں، کیسے خوبصورت پیدا کی ہیں، کیسے معتدل برابر پیدا کی ہیں. زمین تمہارے لیے بنائی، کیسے زمین، اس زمین کو کیسے تمہارے لیے ذلیل کر دیا، تابع کر دیا، بچھا دیا. آسمان کو دیکھو کیسے اس نے آسمان بنایا، تمہارے لیے بنایا ہے. اور آسمان سے پانی کو برساتا ہے، کیسے برساتا ہے، بالکل دھیرے دھیرے پانی برساتا ہے. اور زمین کے اندر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس پانی کے جمع ہونے کے لیے اللہ نے نظام بنا دیا، وہ پانی جمع ہوتا ہے. کیسی خوبصورت وادیوں میں، کیسی خوبصورت نہروں میں دیکھنے کو جی چاہتا ہے. وہ وادیاں، وہ جو نہریں ہیں، اس کو کیسے اللہ نے بنایا، کیسی اس کی کاریگری ہے. وہ المصور ہے. اللہ کی ہر مخلوق پیدا کرنے والا اللہ، اس کو اللہ نے برابر بنایا اور بہترین شکل اور بہترین صورت میں بنایا ہے.